بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے اسم فاعل اور اسم مفعول کی اقسام۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی تعریف سیکھیں گے اور ساتھ میں ان کی جو دو اقسام ہیں اس کی مثالی بھی۔ تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر میرے ساتھ ہے اسم فاعل۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس کام کرنے والے کو ظاہر کرے جو مصدر میں پایا جاتا ہے یا جس کی ذات سے ہی کام کا کرنا ظاہر ہو، مثلا لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، دوڑنے والا، کھانے والا۔ ان کلموں میں لکھنے والا اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جس سے لکھنے کا کام وجود میں آیا، یعنی جو لکھے۔ اسی طرح پڑھنے والا اس کو جو پڑھے، دوڑنے والا اس کو جو دوڑے، کھانے والا جو کھائے، پینے والا جو پیے۔ اور یہ وہ کام ہے جو ان مصدروں کے معنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے اسم فاعل کہلاتے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے اسم فاعل کی دو اقسام، یعنی نمبر 1 ہے اسم فاعل سماعی، نمبر 2 ہے اسم فاعل قیاسی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسم فاعل سماعی کی۔ اسم فاعل سماعی وہ اسم فعل ہے جو ہر فعل سے نہیں بنایا جا سکتا، جس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں یا اہل زبان نے استعمال کیا ہو ویسے ہی استعمال کیا جا سکے۔ سماعی اسم فاعل کے آخر میں والا، ہارا، ایرا، ایک، ڑی وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے کہ لکڑہارا، سنار، لوہار، سپیرا، کلاڑی وغیرہ۔ اسم فاعل کی اقسام میں سے دوسرے نمبر پر میرے ساتھ ہیں اسم فاعل قیاسی۔ وہ اسم فاعل ہے جس کو ایک مقرر قاعدے سے بنایا جائے۔ مصدر کا الف ہٹا کر اس کے آگے یائی مجہول لگاتے ہیں اور پھر والا، والے، والی، والیہ میں سے ایک لفظ لگا کر بنایا جاتا ہے، جیسے کہ کانا سے کانے والا، کانے والے، کانے والی، کانے والیہ وغیرہ۔ اب ہم بات کریں گے اسم مفعول اور اس کی دو اقسام کی۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جس سے وہ شخص یا چیز سمجھی جاتی ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، جیسے کایا ہوا، کائی ہوئے، کائی ہوئی وغیرہ۔ اس کے علاوہ رنجیدہ، دیدہ، مجروح، مرغوب، محتاج وغیرہ بھی اسم مفعول کہلاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اسم مفعول کی دو اقسام کی۔ نمبر 1 ہے اسم مفعول قیاسی، نمبر 2 ہے اسم مفعول سماعی۔ اسم مفعول قیاسی وہ اسم ہے جو ایک خاص قاعدے کے مطابق بنایا گیا ہو۔ اسم مفعول سماعی وہ اسم ہے جو ایک عام قاعدے سے بنایا گیا ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ ملتے ہیں ایک دوسرے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔